آپ کی کرسی کا شکریہ اور رینکنگ ممبر کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے آج یہاں لانے کے لیے مسٹر ایل مجھے یقین ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں کانگریس میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ریاستی محکمہ کے ساتھ صدر آپ کو ایک خط بھیجا تھا۔ پاکستانی انتخابات میں انتخابی دھاندلی کے متبر الزامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے اس بات پر زور دیا کہ انتظامیہ پاکستان میں نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم کرنے سے روکے جب تک کہ انتخابی مداخلت کی متبر اور شفاف تحقیقات نہ ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ امریکی سفارت خانے نے مبارکباد دی۔ مسٹر شریف نے وزارت عظمی کے عہدے کے بارے میں اپنے مفروضہ کا حوالہ دیا، لیکن میں نے ابھی تک محکمہ خارجہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیکھا ہے، لہٰذا ہم اس وقت واضح ہیں کہ ہاں یا نہیں امریکہ نے پاکستان میں نئی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ جب تک کہ انتخابی مداخلت کی متبر اور شفاف تحقیقات نہ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ امریکی سفارت خانے نے مسٹر شریف کو وزارت عظمی کے منصب پر فائز ہونے پر مبارکباد دی ہے، لیکن میں نے ابھی تک محکمہ خارجہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم نے کہا تو واضح ہے کہ ہاں یا نہیں میں امریکہ نے پاکستان میں نئی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ نمائندہ کیسر میں ہاں یا نہیں میں جواب دینا چاہوں گا۔ اصل جواب کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو حکومت ریاستہائے متحدہ میں ہم حقیقت میں نئی حکومتوں کو تسلیم کرنے یا ان کی شناخت کو روکنے کے ارد گرد نہیں جاتے ہیں، جو کہ ہم دنیا بھر میں کہیں بھی ایسا نہیں کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ہم کسی حکومتی کے ساتھ مشغول ہونے جا رہے ہیں، اور ہاں آپ کے پاس ہے ہمارے سفیر کی طرف سے ہمارے سفارت خانے کے اقدامات دیکھے گئے، یا ہم اس حکومت کے ساتھ ہر بات چیت میں انتخابی باضابطگیوں کے احتساب کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ جناب کیا میں آپ کا خط بھی شامل کر سکتا ہوں؟ یہ ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پاکستانی عوام نہ صرف پاکستانی حکومت سے سنے، لیکن کانگریس کے ممبران کی طرف سے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا حقیقی اثر ہے۔ انتظامیہ آپ کی سفارشات سے بڑی حد تک متفق ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں جو آپ نے تجویز کی ہیں۔ ہم نے عوامی اور نجی طور پر کہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں باضابطگیوں کی شفاف اور متبر تحقیقات کے لیے۔ ہم نے اپوزیشن میں لوگوں کی بڑے پیمانے پر حراست میں لیے احتساب کا مطالبہ کیا ہے، اور ہم نے بلند آواز میں اور واضح طور پر کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد جرائم میں ملوث شہریوں کے خلاف فوجی ٹرائل بین الاقوامی اصولوں کے مطابق نہیں ہیں۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اور اسی طرح دوسرے معاملات میں، مثال کے طور پر وینزویلا یا کچھ دوسرے ممالک کے معاملے میں جہاں محکمہ خارجہ نے انتخابی دھاندلی کے بارے میں بہت واضح طور پر بات کی ہے، اور ہم آپ پر الگ سے بات کر سکتے ہیں کہ ہم ان حکومتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یا ان ممالک کے ساتھ سلوک کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب ہم پر انتخابی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں کہ ہم نے اس معاملے سے کہیں زیادہ واضح طور پر بات کی ہے، اور میں اس بات پر زور دوں گا کہ ہم اخلاقی وضاحت کی سطح کے ساتھ بات کرتے رہیں جو ہمارے پاس ہے ان دیگر حالات میں۔ لیکن میں آپ کی پہچان کی تعریف کرتا ہوں، اور آج یہاں اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ صحافیوں کو ٹویٹر کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ وہاں یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ یہ میرے لیے بالکل واضح ہے۔ جمہوریت میں دھوکہ دہی اور دھاندلی کے قابل اعتماد الزامات کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ اعتماد ملتا ہے کہ اس حکومت کو نہ صرف پاکستانی عوام کے مفادات بلکہ امریکہ کے مفادات کے لیے ضروری جمہوری قانونی حیثیت حاصل ہوگی۔ جناب میں ہوں، پاکستان کا سیاسی اور معاشی استحکام امریکہ کے لیے اہم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ میرے پاکستان پاس وقت کی کمی ہے کہ ابھی آپ کو یہ احساس ہے کہ جمہوری جواز ہونے جا رہا ہے، یا یہ ہے یا ہمیں حقیقی خدشات ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ سے ایک اور سوال ہے، تو بس مجھے اپنا جواب دیں۔ جناب مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاری عمل پر منحصر ہے۔ ایک اور سوال، 2018 کے بعد سے پاکستان کو دی جانے والی زیادہ تر سیکیورٹی امداد معطل کر دی گئی ہے، ہاں یا نہ؟ کیا پاکستان کی فوجی امداد بڑھانے پر بات چیت جاری ہے؟ آنہیاں بڑے پیمانے کے بارے میں جاری گفتگو نہیں بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر اچھا لگا کہ امریکہ پہلے ہی سینکڑوں ملین ڈالر کی امداد بھیج چکا ہے۔ کیا محکمہ خارجہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھا رہا ہے کہ ہم جو امداد بھیجتے ہیں ان میں سے کسی بھی زیادتی کے لیے استعمال نہ ہو جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے؟
जनाब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारी अस्करी इमदाद कहाँ जाती है उसकी बिल्कुल कड़ी निगरानी होती है। मिसाल के तौर पर 40 साल कबल पाकिस्तान को फरोख्त किए गए F-16 के इस्तेमाल की निगरानी करने वाली हमारी टेक्निकल सिक्योरिटी टीमें फ़ाल हैं, जो कि हर रोज़ उनके इस्तेमाल की निगरानी कर रही। उसके लिए आपका शुक्रिया कि क्या अमेरिका ने फौजी या सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी ऐसे यूनिट की निशानदेही की है जो इमदाद के हल नहीं होंगे। Yes. के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इस समात के दौरान यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि हम इस समात के बाद इस बात को यकीनी बनाने के काम को जारी रखेंगे कि हम वाकई इंतखाबात की मुकम्मल तहकीकात करेंगे, और ये कि हम वाकई इस बात को यकीनी बनाएं कि लोगों को जेलों से बाहर रखा जाए कि हम वहाँ पर डाले गए हैं। ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत यकीनन पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करेगी, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर अमेरिका के मफाद में है कि मैंने अपनी नाकामियों को देखते हुए इसका आगाज़ किया। लातीनी अमेरिका में जमहूरी ताल्लुकात पर फ़ौजी ताल्लुकात को तरजीह देने का, और उसने वहाँ हमारी कभी खिदमत नहीं की और ये पाकिस्तान में हमारी कोई खिदमत नहीं करेगा। लिहाजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया।